بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد نصاب حکمت کا کہ اسباق میں سے ایک سبق ہے جو عقائد سے متعلق ہے۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے، اور عقیدہ کہتے ہیں اس نظریے اور فکر کو جس کو اس طرح مان لیا جائے کہ اس میں شک اور شبہے کی گنجائش نہ ہو۔ آدمی جب کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو سوچ کر کے ایک رائے بنا لیتا ہے کہ میری ایک رائے ہے، لیکن وہ رائے ایسی ہوتی ہے کہ دوسری رائے اس کے مقابل میں آتی ہے تو یہ پہلی رائے ختم ہو جاتی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں رائے بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک رائے ہوتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ لیکن عقیدہ جو ہوتا ہے یہ رائے اور فکر کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ جس میں شک اور شبہے کی گنجائش نہ ہو۔ اس لیے کہ تم نے یقین کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ یقین کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ماننے کا وہ درجہ کہ جس میں کسی مشکک کے شک پیدا کرنے سے شک نہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کسی چیز کو، تو اب اس میں شک کیسے کوئی پیدا کرے گا؟ ایسے ہی کانوں سے سن لیا کوئی لفظ، کوئی بات، تو اب مشکک اس میں شک کیسے پیدا کرے گا؟ تو عقیدہ کہتے ہیں کسی رائے اور فکر کو اس درجہ یقین کے ساتھ ماننے کو کہ اس میں شک پیدا کرنے والا شک پیدا نہ کر سکے۔ اگر اس کے خلاف وسوسے پیدا ہوں تو ان وسوسوں سے بھی وہ یقین متزلزل نہ ہو، یقین اپنی جگہ پر قائم رہے۔ وسوسے آئیں اور جائیں، شک پیدا کرنے والے آئیں اور جائیں، اور یقین اپنی جگہ پر قائم رہے، تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اس کو آسان زبان میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ عقیدہ نام ہے اس چیز کا دین اسلام میں، اس چیز کا جس کا ماننا فرض ہے۔ ایک ہوتا ہے جس کا کرنا فرض ہو، تو وہ تو فرائض اس کو کہتے ہیں، لیکن جس کا ماننا فرض ہو وہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ جیسے آخرت ہے، آخرت پر کے سلسلے میں ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے صرف آخرت، ٹھیک؟ جنت اور دوزخ کے بارے میں کچھ عمل نہیں کرنا ہے، صرف مان لینا ہے کہ جنت اور دوزخ ہے۔ لیکن یہ ماننا کتنا ہے؟ ایک نظریے کے طور پر، ایک فکر کے طور پر، یا یقین کے درجے میں؟ اب کہو گے کہ یقین کے درجے میں، اس لیے کہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عقیدہ کہتے ہی اس کو ہے۔ جب تک اس درجے پر یقین نہ ہو اس وقت تک وہ عقیدہ ہی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ عقیدے پر وسوسہ بھی آتا ہے، اور عقیدے پر شک پیدا کرنے والوں کے شکوک بھی آتے ہیں، اور اس سے متصادم ہونے والے نظریات، اس کے مقابل میں بہت سے نظریات اور بہت سی آراء آتی ہیں، مگر عقیدہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو ایک وہ مضبوط بنیاد ہوتی ہے جس پر انسان کی ساری زندگی کے اعمال کا مدار ہے، عقیدہ۔ تو جب کسی شخص نے آخرت کو مانا اور عقیدے کے درجے میں مان لیا، تو اب اس کو اب دنیا میں ہر عمل کے ساتھ آخرت جڑی ہوئی دکھے گی، اور اگر نہ جڑی ہوئی دکھتی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ابھی عقیدہ اپنا مضبوط نہیں کیا، یا عقیدہ ہے مگر چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ غفلت سے گناہ کر لیتے ہیں، نیک فرائض میں کوتاہی کر جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ گڑبڑ ہے، عقیدہ درست ہے، مگر اس کے باوجود غفلت ہے اس عقیدے سے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا سوچ کر کے، وہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اب سوچتے ہیں کہ چلو غلطی نفس اور شیطان کے تقاضے سے کر لو، اس وقت کی لذت لے لو، اور پھر توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، تو پھر جنت ہماری پکی ہو جائے گی۔
تو اس طرح سے آدمی اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لیکن جب اس سے کچھ خلاف ہو جاتا ہے تو توبہ کرتا ہے، تو توبہ بھی عقیدہ کا حصہ ہے۔ ورنہ اگر آدمی کو عقیدہ نہ ہو تو توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر اس کو جنت کا اور دوزخ کا عقیدہ نہ ہو، آخرت کا عقیدہ نہ ہو، اپنے اعمال کے بدلہ ملنے کا عقیدہ نہ ہو، تو توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ عقیدہ ہے اس کا، وہ مان رہا ہے کہ جنت اور دوزخ ہے۔ تو توبہ کرنا بھی عقیدے کا حصہ ہے۔ اب ہم جب عقائد کی گفتگو کرتے ہیں تو بچپن سے ایک سبق پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ کے بارے میں کچھ عقائد گفتگو کرتے ہیں۔ ایسے ہی ملائکہ کے بارے میں، ایسے ہی انبیاء کے بارے میں، اس میں اپنے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخرت کے بارے میں، وہ جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے نا، تو وہ ہم لوگ بچپن سے پڑھتے چلے آتے ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، عقیدہ ہی ہے۔ کلمات جتنے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ عقیدے ہیں۔ پہلا کلمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو کلمے جو ہیں نا، یہ حقیقت میں تمام عقائد کی جڑ ہے۔ کیسے؟ جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو شرک، جتنا شرک ہے سب کو تم نے مٹا دیا، لا کہہ کر کے سارے شرک کو مٹا دیتے ہو، صرف توحید رہ جاتی ہے، الا اللہ رہ جاتا ہے۔ اور توحید کے بعد دوسرا درجہ ہے رسالت کا، کہ اسی اللہ نے، جس کو ہم مانتے ہیں، اسی اللہ نے اپنا ایک پیغمبر مبعوث فرمایا، اور وہ ایک شریعت لے کر کے آیا اللہ کی طرف سے۔ تو اس شریعت میں جو کچھ ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت اللہ کی طرف سے آئی، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے فرما دیا وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، ہمیں اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا، سارے عقائد اس میں آ گئے۔ اگر انہوں نے اللہ کے بارے میں ہمیں کچھ سکھایا، اللہ کی ذات، صفات، افعال کے بارے میں، تو وہ بھی مانا۔ انہوں نے اس دنیا کے بارے میں جو کچھ سکھایا وہ بھی مانا۔ انہوں نے پچھلے انبیاء کے بارے میں بتایا وہ بھی مانا۔ بہرحال وہ قرآن کے بارے میں بتایا وہ بھی مان لیا۔ تو جب قرآن پر ایمان لائے تو قرآن کے اندر جتنی مذکور باتیں ہیں سب پر ایمان لائے۔ بس محمد الرسول اللہ، یہ دوسرا کلمہ جو ہے، یہی ہے سمجھ لو سارے شریعت کی بنیاد اور جڑ، اسی میں ساری شریعت رکھی ہوئی ہے۔ تو کلمہ طیبہ، یہ دونوں جملے اس کے عقیدے ہیں۔ اور جب کلمہ شہادت ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کا اقرار ہے، اس عقیدے کا یہ اقرار ہے۔ اور جب کلمہ تمجید پڑھتے ہیں تو کلمہ تمجید کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب اس میں تم دیکھو گے کہ اللہ، سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات تمام عیبوں اور کمیوں سے پاک ہے۔ کسی نے کہا اللہ کو نیند آتی ہے، تم نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات تو اس سے پاک ہے۔ کسی نے کہا اللہ کے اولاد ہے، تم نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات تو اس سے پاک ہے۔ اولاد تو عیب ہے، بیوی عیب ہے، اولاد عیب ہے کہ نہیں عیب؟ کیوں؟ اس لیے کہ محتاجی ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اوپر فنا آنے والا ہے۔ انسان کے لیے اولاد ہنر ہے، اس لیے کہ انسان فنا ہونے والا ہے، تو اولاد سے اس کی نسل باقی رہتی ہے۔ لیکن اللہ کے لیے اولاد عیب ہے، اس لیے کہ اللہ پر فنا نہیں ہے۔ اور اللہ کی اولاد مانو گے تو وہ اسی درجے کی ہے یا اس سے کم درجے کی ہے؟ کم درجے کی ہے تو خدا ہی نہیں ہے، اور اسی درجے کی ہے، اللہ ہی کے درجے کی ہے تو ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے اولاد ہونا یا بیوی ہونا کیا ہے؟ عیب ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بیوی ہے اللہ کی، یا اولاد ہے، یا ماں باپ ہیں، تو تم نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات ان سب سے پاک۔ نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ۔ کوئی بھی عیب کی بات، اللہ کا جسم ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اللہ جو ہے وہ اس کے مشابہ ہے،
سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ جتنے غلط عقیدے اللہ کے ساتھ جوڑے گئے ہیں ان سب کا رد ہے کس میں؟ سبحان اللہ میں۔ اسی لیے سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ تسبیح ہے، اللہ کی ذات کو پاک کرنا ان تمام کمیوں اور عیبوں سے اور نقائص سے جو مخلوق کے شایع نشان ہیں، خالق کے شایع نشان نہیں ہیں، ان سب سے پاک کرنا۔ تو سبحان اللہ ایک عقیدہ ہے نا، اور الحمدللہ کیا ہے؟ یہ بھی عقیدہ ہے۔ کیسے عقیدہ ہے؟ تمام تعریفیں، ہنر، کمالات جتنے بھی دنیا میں کائنات میں تمہیں ملے کہیں بھی، اور وہ ان کو 3 حصوں میں بانٹ لو کہ تمام خوبصورتیاں، جمالات جتنے ہیں اور جتنے کمالات ہیں اور جتنی عطا اور بخشش اور نوالات ہیں۔ نوالا جو منہ میں کھلایا جاتا ہے وہ نہیں، نوال عربی کا لفظ ہے جس کا معنی عطا کے ہوتے ہیں۔ تو جتنے نوالات ہیں، جتنے جمالات ہیں، جتنے کمالات ہیں، یہ سب کے سب کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اب کہیں تم سے کسی نے کہا کہ بہت خوبصورت ایک پرندہ دیکھا، کہو الحمدللہ، یہ تعریف تو اللہ کی ہو گئی۔ کہیں تم نے بہت خوبصورت کوئی منظر دیکھا، پہاڑی دیکھی، اس پہاڑی کے بیچ میں کوئی بیضوی شکل کا تم نے تالاب دیکھا، تم نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، بنایا وہ سب اللہ کا ہے۔ انسانوں نے بنائی ہے کوئی عمارت بہت شاندار زبردست، تمہاری نظر پڑی، تم نے کہا الحمدللہ، یہ تو میرے خدا کا بنایا ہوا۔ سڑکیں بنائی، جہاز بنائے، دنیا بھر کی ایجادات کی، تم نے کہا الحمدللہ۔ یہ عقیدہ ہے تمہارا کہ اس کائنات میں جتنے کمالات ہیں، چاہے وہ انسانی دماغ کے ساتھ ہوں، انسانی دماغ بھی تو اللہ کا بنایا ہوا، تو انسانی دماغ سے پیدا ہوا ہو یا انسانی دماغ کا اس میں دخل نہ ہو، واسطہ نہ ہو، سارے کمالات، سارے ہنر، ساری خوبیاں سب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو تم نے سب کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اب کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا، سارے عیبوں سے پاک ہو گیا، سبحان اللہ، اور سارے کمالات کا اس بات کر دیا اللہ کے لیے، تو الحمدللہ۔ اور لا الہ الا اللہ، اب جب ظاہر سے بات ہے کہ جب کوئی نہیں بچا تو یہی کہو گے کہ اللہ ہی ہے بس جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں، اس کے سوا تو کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لا الہ الا اللہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ خوبصورتی اور کمالات میں ایک کمال اسی کا ہے بڑا ہونا، سب سے بڑا اللہ، اللہ اکبر۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو یہ بھی عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر تو عقیدہ ہے ہی، بڑی سے بڑی چیز تمہارے سامنے ذکر کی جائے تم کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی عقیدہ ہے۔ جب تمہاری ذات سے کوئی کام اچھا ہو جائے یا برا ہو جائے تو تم یہ مت سمجھو کہ تم نے کیا، یہ تمہارے اپنے ہنر اور اس کا کمال ہے، مت سمجھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی اچھے کام کے کرنے کی طاقت اور کسی برے کام سے بچنے کی طاقت جو انسان میں آتی ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان کے بس کی بات نہیں نا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اپنے اوپر جو نظر پڑتی ہے کہ ہم نے کر دیا، اس کا انکار ہو گیا۔ اب بچا پھر کیا کائنات میں؟ انسان بھی ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، تو لا حول ولا قوت الا باللہ اپنے کو فنا کرنے کا اور اللہ کو سامنے رکھنے کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، ساری کائنات میں کسی بھی بڑی سے بڑی چیز سے مرعوب و متاثر مت ہونا، اللہ اس سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمد لا الہ الا اللہ، عبادت کے قابل اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جس شخصیت کا بھی اور جس مخلوق کا بھی تذکرہ کرو گے اللہ ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب تم غور کرو تو کلمات اسلام جو ہیں یہ سب کیا ہیں؟ عقیدے ہیں۔ اسی لیے کلمہ توحید جو ہوتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو کلمہ توحید ہے، اس کلمہ توحید میں بھی جب اترو گے تو یہی سب باتیں ثابت ہوں گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، تنہا ہے، کوئی اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیٹا، کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب عیب ہے۔ سبحان اللہ میں تم پہلے ہی نفی کر چکے ہو کہ کچھ نہیں ہے۔ تو
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، نہ برابر کا نہ اس سے نیچے کا، لا شریک لہ۔ اسی لیے اللہ نے اپنی اس کائنات میں جو نظام مقرر کیا، ہر چیز کو کرنے کے لیے فرشتے بنائے، مگر فرشتوں کو بھی اختیار نہیں دیا۔ اس لیے یہ مت سوچنا کہ فرشتوں کو منا لیں گے تو کام چل جائے گا، اختیار نہیں ہے، بے بس ہیں، ملازم ہیں، غلام ہیں، تو ان کو منانے کی فکر فضول ہے۔ جیسا کہ بہت سے عقیدے اسی کے ہیں کہ چلو اللہ کو مانتے ہیں، سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ نے اپنے کاموں کے کرنے کے لیے بہت سے مخلوق کو ذمہ داری سونپ دی ہے، تو وہ مخلوق ہیں مگر اللہ کے لیے اللہ تک ان کی رسائی بہت زیادہ ہے۔ جیسے بزرگوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو اللہ کے معاملات میں اتنا دخیل سمجھنا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر یہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں کہ قیامت کے دن شفاعت بھی نہیں کوئی کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ حکم ہو جائے گا کہ کرو تو اس شفاعت سے کیا دقت ہے بھائی؟ وہ فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ کرو تو فرشتے سب کا کام کرتے ہیں، سب کی روح نکالتے ہیں، تو حکم سے اگر کوئی کرتا ہو تو یہ تو غلامی ہے، اور حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اس لیے کسی بھی مخلوق کی طرف اگر نظر جاتی ہو کہ اس کے اندر یہ کمال ہے، تو اس کمال پر اگر تمہاری نظر منتقل ہو جاتی ہو اللہ کی طرف، تو سمجھ لو کہ تمہارا عقیدہ درست ہے۔ نہیں منتقل ہوتی تو اس کا مطلب کچا پن ہے۔ اب ایک بزرگ تھے، توحید کی مشق کرتے تھے، کرتے کرتے وہ اس مقام تک پہنچے کہ اپنے جملہ معاملات میں ان کی عادت ہو گئی کہ کسی بھی مخلوق کی طرف نسبت نہیں کرتے تھے، جو نسبت جائز بھی ہے، سبب کی طرف نسبت کرنا۔ مثلاً اس گاڑی پہ بیٹھ جاؤ، یہ گاڑی تم کو بمبئی پہنچا دے گی، گاڑی تو بمبئی نہیں پہنچائے گی، پہنچائے گا تو اللہ، لیکن سبب کی طرف نسبت کر دیتے۔ یہ کھا لو، اس سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا، یہ دوا لے لو، اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، حالانکہ دوا سے تو ٹھیک نہیں ہوتے، اللہ کے حکم سے ہوتے، لیکن خرابی ہو جاتی۔ وہ جو اللہ والے تھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مشق کی تھی ساری زندگی اس بات کی کہ ہم سبب کی طرف نسبت نہیں کریں گے کبھی بھی، اور اگر کبھی غلطی سے ہو جاتی تو معافی مانگتے تھے۔ اب ایک مرتبہ کبھی انہوں نے ایسا ہوا، کوئی رات صبح میں جب مریدین کے سامنے آئے تو کہنے لگے کہ دودھ پی لیا تھا، اس نے پیٹ میں درد پیدا کر دیا، نفخ گیس پیدا کر دی، نفخ پیدا کر دیا اور درد ہو گیا۔ اور اس بات کو بھول بھی گئے کہ ہم نے غلطی سے سبب کی طرف نسبت کی ہے اور معافی مانگنی تھی ہمیں۔ اب جب قیامت میں پہنچے، ان کے انتقال کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا لے کر کے آئے، ہم نے کہا کہ توحید لے کر کے آئے ہیں۔ پوری زندگی کبھی بھی کسی بھی معاملے کی نسبت ہم نے سبب کی طرف نہیں کی ہے، ہر معاملے کو آپ ہی کی طرف جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ دودھ والی رات بھول گئے، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، اور کچھ بھی نہیں لے کر کے آئے سوائے آپ کے فضل کی امید کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا چلو، ہمارا فضل تو تمہارے ساتھ ہے ہی۔ تو انہوں نے اس بات کی مشق کی تھی کہ ساری زندگی کبھی سبب کی طرف نسبت نہیں کریں گے، اس درجے پہ پہنچ گئے۔ بہرحال یہ عقیدے جو ہیں، ہمیں کلمات جو ہے نا، یہ ہمیں اسی جگہ لے جاتے ہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد۔ اس پوری زمین میں اور آسمان میں اور ساری کائنات میں، جب کائنات کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں کیا کیا آتا ہے؟ یہ زمین کا جو گولا جس میں ہم لوگ رہتے ہیں یہ، اور اس کے علاوہ چاند، سورج، سیارے، ستارے، سارے جو نظام ہیں اللہ کے علاوہ باقی ساری مخلوق، ساتوں آسمان، عرش، کرسی، سب، تمام انبیاء، تمام فرشتے، سب کائنات میں وہ آتے ہیں۔ اور جب دنیا بولا جاتا ہے تو اس سے یہ مراد ہوتا ہے نا، تو جب دنیا بولتے ہیں تو اپنی زمین مراد ہوتی ہے، لیکن یا اپنی زندگی مراد ہوتی ہے جس میں ہم ہیں، اور جب آخرت بولتے ہیں
تو اس میں برزخ اور آخرت دونوں آتے ہیں۔ برزخ جو ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تک، اور قیامت تو عقائد پر جو ہمیں گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو جو عقیدے قرآن و سنت سے اخذ کر کے علماء نے مرتب کر دیے ہیں، حضرت مولانا ادریس صاحب کانلوی کی کتاب ہے عقائد اسلام، اس میں ہے عقیدۃ الطحاوی ہے، شرح عقائد ہے، تو تم لوگوں نے پڑھا بھی ہے اس کو، یہ عقائد کی بحثیں تو پڑھ چکے ہو، لیکن جو بحثیں نہیں پڑھی ہیں یعنی جن کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ بحثیں ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری توجہ ادھر ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ نصاب میں عقیدے کی بحث کو بھی لایا گیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت، انہی دونوں باتوں کو اگر بنیادی طور پر سمجھ لو گے تو عقیدوں کی جڑ سمجھ میں آ جائے گی۔ اور انہی بنیادی عقیدوں میں سے اب یہ ہو گیا، کلمہ توحید ہو گیا، پھر اس کے بعد استغفار ہے۔ استغفار میں بھی جو عقیدے ہیں، عقیدوں ہی کا بیان ہے، اس میں بھی کیا ہے عقیدہ استغفار کا؟ ایک تو یہی ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، اب انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت، ہے نا؟ ابوء لک علی، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، یہی ہے نا؟ فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ جو کلمات ہیں یہ بھی عقیدہ ہی ہے کہ ہماری غلطیوں کی معافی کوئی اور نہیں کر سکتا، جو نعمتیں آپ کی ہمیں حاصل ہیں ان کا ہم اقرار کرتے ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں ان کا ہم اقرار کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں ہمارا، کسی کے پاس جا نہیں سکتے معافی مانگنے کے لیے، تو آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں معافی دے دیجیے۔ یہ سب اقرار ہے اپنی بندگی کا اور خدا کی خدائی کا، اور یہ بھی عقیدہ ہے۔ پھر ایمان مجمل ہے اور ایمان مفصل ہے، یہ جو کلمات ہیں یہ کلمات عقیدے ہیں۔ اور جب وہ کہا جاتا ہے نا کہ فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور پھر ان کے ذریعے سے معافی مانگی، تو وہ کلمات کیا ہے؟ یہی کلمات ہیں۔ جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو یہ کلمہ ہے، جب ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ یہ عقیدہ ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ انشاءاللہ ایک عقیدہ ہے، ماشاء اللہ ایک عقیدہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ عقیدہ ہے۔ ایسے ہی ایک سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ، یہ سب عقیدے ہیں۔ تو جب ہم ان کا وظیفہ پڑھتے ہیں اور بیٹھ کر کے ان کا ذکر کرتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ درست نہیں ہوتا، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ اللہ بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا، اپنے گناہ کا درجہ بڑھا دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے، تو اس کا مطلب ابھی ہم نے عقیدہ درست نہیں کیا۔ غلطی ہو جائے اور توبہ کرنے میں اگر ہم دیر کرتے ہیں، معافی نہیں مانگتے اللہ سے فوراً، تو اس کا مطلب ہم اللہ کو کم سمجھ رہے ہیں۔ اس کائنات میں ہم لوگوں کی حیثیت ایک ذرے سے بھی کم ہے، ہم میں سے ہر شخص کی۔ غور کرنا کہ تم کائنات میں ہو کیا، پوری کائنات کے مقابلے میں چھوڑ دو، پوری کائنات کے مقابلے میں تو یہ دنیا ہی پوری کی پوری کچھ نہیں ہے، اللہ کی پوری کائنات کے مقابلے میں یہ دنیا 1000 حصہ کر کے اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں، سورج ہی کے اندر ایسی لاکھوں دنیا پھینک دی جائے تو سورج سب کو ہضم کر جائے گا، ایسی لاکھوں گولے جو ہے، حالانکہ یہ ایک گولا 26,000 کلومیٹر کا ہے۔ اگر ایک جس جگہ کھڑے ہو، یہاں سے ایسے چلنا شروع کرو اور پھر پورا نیچے ایسے ہوتے ہوئے گھوم کر کے پھر یہاں کر کے کھڑے ہو جاؤ، تو تمہیں 26,000 کلومیٹر چلنا پڑے گا، سمجھ گئے نا؟ جیسے یہاں سے تم دیوبند جا رہے ہو،
دلی جاتے ہو، دلی یہاں سے 1000 کلومیٹر ہے، کتنا ہے؟ 800 کلومیٹر ہے، تو 800 کلومیٹر میں تم دلی پہنچ جاتے ہو، اور دلی سے بمبئی جانا ہو تو 800 کلومیٹر اور چلو گے، یہی تو ہوگا، 1000 کلومیٹر چلو گے۔ تو ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا اگر سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو 2000 کلومیٹر سے 2500 کلومیٹر تک چلنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر تم نے سوچا کہ لاؤ جو پورا ایشیا ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتے ہیں تو 7-8 ہزار کلومیٹر چلنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر تم نے سوچا کہ لاؤ پوری دنیا ہی گھوم لیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں دوبارہ گھوم کر کے آ جائیں چلتے چلتے، تو کتنا چلنا پڑے گا؟ 26,000 کلومیٹر۔ 26,000 میں ایسے پوری دنیا کا چکر لگا کر کے آ کر کے پھر کھڑے ہو جاؤ گے جگہ پہ۔ تو اتنا بڑا یہ گولا ہے کہ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو اپنے دماغ میں، اور انٹرنیٹ پہ دیکھو گے تو واقعی وہ گولا چھوٹا سا دکھتا بھی ہے۔ انٹرنیٹ پہ جو اس کی فوٹو ہے گوگل ارتھ میں، تو ایک گولا دکھتا بھی ہے چھوٹا سا، اس کو قریب کر لو، دور کر لو، دیکھ لو، جس طرف چاہو گھما دو، امریکہ دیکھ لو، لندن دیکھ لو، جو چاہو دیکھ لو۔ تو یہ دنیا چھوٹا سا گولا ہی ہے جس میں ہم ہیں، لیکن یہ جس بڑی کائنات کا حصہ ہے اس بڑی کائنات میں یہ گولا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس گولے کی بات کرتے ہیں اگر، تو اس گولے میں 3 حصہ سمندر ہے، پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے، تو ان 3 حصوں کے مقابلے میں ایک حصہ کچھ نہیں ہے خشکی کا۔ اس خشکی میں جتنے جانور پائے جاتے ہیں ان تمام جانوروں کو، یعنی جو سمندروں میں، وہ خشکی میں جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، جو فضاؤں میں پائے جاتے ہیں، ان تمام جانوروں کے مقابلے میں انسان کو دیکھو گے تو انسان بہت کم ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 7 ارب، 7 ارب ہے۔ اس میں سے سوا ارب آبادی ہندوستان میں ہے۔ یہ بات معلوم ہے تم لوگوں کو؟ پوری آبادی دنیا کی کتنی ہے؟ 7 ارب ہے، اور صرف ہندوستان کی آبادی کتنی ہے؟ سوا ارب، یعنی 130 کروڑ۔ چائنا کی آبادی اس سے کچھ کم ہوگی انسانوں کی، حالانکہ چائنا بڑا ہے، زیادہ ہے، چلو مان لو تھوڑی زیادہ ہوگی، تو چائنا کی آبادی تھوڑی زیادہ ہوگی تو 1.25 ارب وہاں بھی لے لو، 1.5 ارب تو بہرحال نہیں ہے، 1.25 ارب وہاں کی بھی لے لو، تو 2.5 ارب تو ہو گئے صرف ہندوستان اور چائنا کے لوگ مل کر کے۔ باقی پوری دنیا کو لے لو گے تو سب دنیا ملا کر کے 5 ارب، 4.5 ارب میں پوری دنیا ہے۔ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنا نام سنتے ہو گے، لیکن اس کی آبادی 40-45 کروڑ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے نا۔ سعودی عرب کا نام سنتے ہو گے کہ اتنا ہر طرف نام ہے، شہرت ہے، مگر آبادی وہاں بہت کم ہے۔ تو اب دیکھو جو کائنات، جاؤ، ہاں، تو جو کائنات ہے، اس کائنات میں یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، کچھ بھی نہیں ہے حیثیت اس کی، کچھ بھی۔ اور اس زمین میں جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس زمین میں جو خشکی کا حصہ ہے وہ تھوڑا سا ہے، 3 حصہ تو پانی ہے، سمندر، اور اس خشکی کے حصے میں جو جانور ہیں ان کے مقابلے میں انسان بہت تھوڑے سے۔ ابھی آسٹریلیا میں ایک جنگل میں آگ لگ گئی تھی، 50 کروڑ جانور مر گئے، 50 کروڑ، کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی نا، تم لوگوں کو خبر ہوئی؟ لیکن 50 کروڑ جانور مر گئے اس جنگل میں آگ لگنے سے، اور کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ لیکن وہ 50 کروڑ جانور کون ہیں؟ اس میں پتنگے، کیڑے مکوڑے سب شامل ہیں، سب جو بھی جاندار ہے تو جاندار ہے، جانور ہے۔ تو انسانوں کی تعداد جانوروں کے مقابلے میں بہت کم ہے، پیڑ پودوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، اللہ کی باقی ساری مخلوق بہت ہے، انسان اس کے مقابلے میں کم ہے۔ اب انسانوں کو دیکھو، خود اپنی ذات کو دیکھو، 7 ارب میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ 7 ارب جو انسان بہت زیادہ ہو گئے نا، ان میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟
تو ہر انسان کی اپنی ذات کے اعتبار سے حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی. چلو اب یہاں پہ ہم بتائیں گے. ابھی انسانوں کی تعداد جانوروں کے مقابلے میں بہت کم ہے، پیڑ پودوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. اللہ کی باقی ساری مخلوق بہت ہے، انسان اس کے مقابلے میں کم ہے. اب انسانوں کو دیکھو، خود اپنی ذات کو دیکھو. 7 ارب میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ 7 ارب جو انسان بہت زیادہ ہو گئے نا، ان میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو ہر انسان کی اپنی ذات کے اعتبار سے حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی.